اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی موجود ہیں۔ حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہم عصر بھی تھے، لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحییٰ۔ لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے؟ نبیم من الصالحین، لفظ رسول نہیں آیا ان کے لیے۔ اور وہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ سارے ان کی مدح رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے۔ نبی قتل ہو گئے، ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر دیا۔ ایک ڈانسر، اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا، وہ بادشاہ کیا تھا؟ وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے، بادشاہ تو انگریز تھا، حکومت تو اس کی تھی، لیکن ایک اٹانومی سی دے رکھی تھی۔ راجے جو ہے، راجہ صاحب ہے، مہاراجہ ہے، یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی۔ باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہ جو ہے تو انگریز کی تھی۔ تو اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی۔ اس کا گورنر وہاں موجود تھا، پائلیٹس پونٹس، لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹانومی دے رکھی تھی۔ چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا، دارالقضاء، جہاں چوٹی کے ان کے فقہا اور لیڈر جو تھے، ربائی، وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے۔ کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے، یہ ان میں معاہدہ تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا۔ وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے، سزا تو گورنر دے گا، لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا جو وہ ہے ادارہ ٹاپ کا، وہ اگر سزا دے دے، سلا دے، تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی، یہ ان کا طے تھا۔ تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا، جو ہیڈرن ان کا سب سے اونچا ادارہ تھا۔ اس اعتبار سے ان کو جو ہے، لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، مغلوب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا، جو ہیروڈ اینٹیپاس، یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی تھی، شاید اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو، وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدت مدت پوری ہو پھر نکاح ہو، اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا، اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا، آپ کو دل آ گیا تھا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے، اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو۔ تو اس نے کہا، اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت، یہ تم کیا حرام کام کر رہے ہو، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے، تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو، اور وہ ناراض تھے، اور وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھی۔ تو انہوں نے کہا، مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں، جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا، مانگنا، ہاں مانگوں گا، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ ایک دفعہ تو وہ کانپ گیا، اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو میں نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے، لیکن پھر اس نے پھر تانا دیا، تم کیسے بادشاہ ہو، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا، اور وہ جیل میں تھے پہلے سے ہی، وہاں گیا اور جو ہے ان کا سر قلم کیا، لا کے پیش کر دیا۔ تو نبی جو ہے ان کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر، جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے، صرف رسول نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا۔